تو تب اللہ نے بیٹے کے اوپر والد کے حقوق رکھے ہیں، اللہ نے بیٹے کے اوپر والد کے حقوق رکھے ہیں۔ انسان کے اوپر 2 دفعہ بچپن کا دور آتا ہے۔ پہلے انسان چھوٹا ہوتا ہے، ان کا عقل پختہ نہیں ہوتا، وہ سنجیدہ نہیں ہوتا، ان کے دانت بھی اتر جاتے ہیں، ان کی بینائی بھی کم ہو جاتی ہے، نظر بھی کم ہو جاتی ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کا عقل کمزور ہو جاتا ہے، ان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، ان کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، وہ ہماری طرح جوانوں کی طرح بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، جوانوں کی طرح کام ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کو تو یہ پتہ تھا کہ جب بیٹا جوان باپ بوڑھا تو اللہ نے بیٹے کے اوپر والدین کے حقوق رکھ دیے۔ جناب رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے بیعت دے دیں، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، میں آپ سے اصلاحی تعلق بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں اسی حال میں آیا ہوں کہ جیسے میں گھر سے باہر آ رہا تھا، آپ کی طرف آ رہا تھا تو میرے والدین دونوں رو رہے تھے۔ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نہ کریں اس وقت میرے سے اصلاح، آپ جائیں اپنے والدین کی خدمت کریں، اور جیسے وہ رو رہے تھے اسی طرح آپ اس کو راضی کر کے رونا اس کا ختم کر دیں۔ آج ہم والدین سے دور ہیں یا نہیں ہیں؟ کہیں بھی ہماری جاب لگ جائے، کہیں بھی ہمارا کوئی سیٹ اپ ہو جائے، والدین اگر راضی نہیں ہے ہمارے جانے پہ ہم تب بھی جا رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں جس چیز کی والد کی رضامندی نہیں ہے، جناب رسول اللہ فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جب والدین ناراض ہو، جب والدین دونوں ناراض ہو، باپ ناراض ہو، ماں ناراض ہو، تو آپ بتائیں ہمارے اس کام میں برکت ہوگی؟ ہماری اس سیلری میں برکت ہوگی؟ اور جب والدین ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہیں۔ جناب رسول اللہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، حدیث مبارک ہے کہ والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ جب والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی جناب رسول اللہ نے قرار دی ہے، آج دیکھیں ہم اپنے والدین سے کتنے دور بھاگے ہیں۔ جب ایک صحابی آتے ہیں وہ اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے والدین کو اسی حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں آپ کی اصلاح کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں اپنے والدین کو منائیں اور ان کو راضی کریں، ان کی خدمت کریں۔ تو میرے محترم دوستو، جملہ تو ہم نے بڑا مشہور کیا۔